الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ منافقون ہے اور سورہ منافقون مدنی صورت ہے. اس کے اندر 11 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 63 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 104 ہے. اس سورت کے ابتداء میں اذا جاءک المنافقون کے الفاظ ہیں اور اسی سے اس سورت کا نام سورۃ المنافقون جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ سورت سورہ حج کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر منافقوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت اور چند ریشہ دوانیوں کو بتاتے ہوئے ان کی پست اور ذلیل فطرت اور خصلت کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ان کے طریقے عمل کو بتا کر دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت کی حقیقت جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے تاکہ مسلمان ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں جن کے جراثیم مال اور دولت کے پیدا کردہ ہوتے ہیں. فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. یہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. یہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں اور اپنے اس ایمان کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو بطور ڈھال جو ہے وہ بنا رکھا ہے. یہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے. نہایت ہی مطلب پرست اور نہایت ہی خود غرض قسم کے لوگ ہیں. دغا باز ہیں، بزدل ہیں، لوگوں کو چپکے صدقہ اور خیرات کرنے سے روکتے رہتے ہیں. اس صورت میں منافقوں کے ان اخلاق اور ان کے جھوٹ اور ان کی سیسہ کاریاں مسلمانوں کے لیے ان کا جو بغض اور عناد ہے اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو جو ہے رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف اللہ نے کئی دوسری صورتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان منافقین کی مذمت کے لیے انہی کے نام سے جو ہے مخصوص ہے. سورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات کے بیان سے جن میں نمایاں ترین صفات جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر باطن کا تضاد تھا. ان کے دلوں میں کچھ اور تھا اور ان کی زبانوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ اور تھا. معزز سامعین و ناظرین، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر اپنا بھی جائزہ لیں، اپنے لیڈروں کا جائزہ لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا جائزہ لیں
اور اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی نمایاں صفات بیان کی ہیں یہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ کیا ہر طرف جھوٹ کی غلاظت اور مکر و فریب کی نجاست کے انبار آج ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر اور باطن اور قول و عمل کا تضاد نہیں ہے؟ ہمارے لیڈر تقریریں بڑی لچھے دار کرتے ہیں اور تحریریں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، باتیں پروقار، مگر عمل کچھ بھی نہیں۔ اور نہ صرف یہ معاملہ ہمارے لیڈروں تک اور سیاسی قائدین تک ہی مخصوص ہے، بلکہ پورے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ چیز آج ہمیں ہر ایک انسان کے اندر نظر آتی ہے۔ خالی ڈھول ہیں جو پٹ رہے ہیں اور جن کی ہیبت ناک آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھیں تو اندر سے کھوکھلے ہیں، نہ ایمان، نہ یقین، نہ توکل، نہ اعتماد، اور نہ محبت، نہ معرفت، نہ ایثار، اور نہ احسان، نہ خوف، اور نہ ہی خشیت۔ ایمان والی صفت کوئی نہیں ہے، جبکہ منافقت جو ہے وہ ہمارے اندر سے گٹر کی نجاست کی طرح سے جو ہے وہ ابل ابل کر کے ظاہر ہو رہا ہے۔ آگے بتایا گیا کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے جو ہے پرکشش محسوس ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ ان کی جب جسامت کو آپ دیکھیں گے تو بڑی پرکشش جو ہے آپ کو ان کے اوپر بڑا تعجب ہوگا، پرکشش محسوس ہوگی۔ جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار، زبان کے اندر بڑی فصاحت اور خلاوت، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ بھی خوب آتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈرپوک ہیں اور بزدل اتنے ہیں کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، کہ جہاں سے کوئی آواز سنتے ہیں تو ہر آواز کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ ہمارے خلاف جو آواز اٹھائی گئی ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت آ گئی۔ فرمایا کہ سامنے آتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ کے پیچھے ایسے بدبودار ہیں کہ ایسی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پناہ۔ آگے فرمایا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ جب عرب کا ایک قبیلہ بنو مستلق جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کے ان کے مقابلے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا اور پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان میں تکرار ہو گئی۔ معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا، جھگڑے تک نوبت پہنچ گئی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور آپس کی جو ان کی بات چیت تھی اس کا معافی تلافی کر دی گئی۔ تو اس سفر سے واپسی پر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا کہ مہاجرین کو اتنا سر کے اوپر نہ چڑھاؤ کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر کے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں سے جو عزت والے ہیں یعنی منافقین وہ ذلت والوں کو عیاذ باللہ یعنی مہاجرین کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو عبداللہ ابن ابی نے صاف انکار کر دیا۔
مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق ہوئی اور منافقین کے نفاق کو بھی اللہ نے کھول کر کے بیان کیا۔ عبداللہ ابن ابی کو جواب دیا گیا کہ اصل میں عزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ اصل میں جو عزت ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اور دولت میں مشغول ہو کر کے اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کریں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے خسرت اور افسوس کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ میرے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں اور نیک لوگوں کے اندر شمار ہو جاؤں، لیکن اس وقت کا خسرت کرنا، افسوس کرنا، مہلت مانگنا پھر کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پش ڈال دیا ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا تذکرہ اور ہماری مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے عبداللہ ابن ابی جیسے کچھ لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کی مذمت ہے۔ گویا قرآن کی بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آج کے زمانے سے بالکل نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن جس طرح ان کو دعوت دے رہا تھا، اسی طرح آج ہم میں سے بھی ہر ایک کو یہی دعوت دے رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔